دوبارہ اپنی ابتدا کی طرف ہی آ رہا ہوں۔ حضور نے دعا مانگی تھی، یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ آپ خلیفہ بنے ہیں، 10 سال 6 ماہ اور چند دن، بعد نے کہا 4 دن آپ نے خلافت کی ہے۔ 10 سالوں میں 1056 شہر اور دیہات آپ نے فتح کیے۔ اب اگر تقسیم کریں نا 10,000 کے دن اور جو شہر آپ نے فتح کیے ہیں، تو ہر 3 دنوں کے بعد ایک شہر آپ نے فتح کر کے اسلام کا جھنڈا اس پر لہرایا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم فاتح اعظم ہے، فاتح اعظم ہے۔ 10 سالوں میں 1056 شہر فتح کر کے مملکت اسلامیہ میں شامل کی، اور اوسط نکالیں تو ہر 3 دن کے بعد ایک شہر آپ نے فتح کیا ہے، اور ان 10 سالوں میں 4000 مسجدیں بنوائی ہیں۔ کتنی مسجدیں بنوائی ہیں؟ اب 10 سال 6 ماہ 10 سال 6 ماہ کے دن بنائیں تو وہ 4000 نہیں بنتے۔ مسجدیں آپ نے 4000 بنوائی۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں جو مسجدیں بنوائی ہیں وہ زیادہ ہیں اور خلافت کے دن تھوڑے ہیں۔ یعنی ہر دن میں ایک مسجد بھی کرے نا، کہ روزانہ ایک مسجد بن رہی ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں روزانہ ایک مسجد بن رہی ہے، پھر بھی خلافت کے دن تھوڑے ہیں، مسجدیں زیادہ ہیں۔ تو فاروق اعظم کے ذریعے پھر اسلام کو کتنی شان ملی، کتنی شوکت ملی ہے اسلام کو، کتنا وقار ملا اسلام۔ میرے آقا کریم نے دعا فرمائی تھی، یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ 22 لاکھ مربع میل پر آپ نے حکومت کی۔ اور اسد الغابہ میں ہی یہ روایت ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں، میں نے 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کو دیکھا تو جو قمیص پہنی ہوئی تھی 2 کاندھوں کے درمیان، پشت پر میں نے دیکھا 2 کاندھوں کے درمیان 4 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے لباس پہ تو خیر ایک پیوند بھی نہیں ہوتا، وہ جو 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر رہے ہیں، سادگی اتنی ہے، اس قدر عدل و انصاف کے پیکر ہیں۔ انہوں نے اس منصب کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں سمجھا، انہوں نے اس کو اپنی ذمہ داری سمجھا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا پرچم بلند کرنے کے لیے احساس ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے 10 سال 6 ماہ اور چند دن خلافت کی۔ قمیص کو پیوند لگے ہوئے ہیں اور بغیر جنگ کے ہی فلسطین کو فتح کر رہے ہیں، بغیر جنگ کے، محض مذاکرات سے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رعب عطا فرمایا تھا۔ اسلام کے وقار کا نام عمر بن خطاب۔ امریکہ سے مائیکل ایچ ہارٹ نے کتاب لکھی دا 100، دنیا کے 100 مؤثر آدمیوں کا، 100 مؤثر ہستیوں کا ذکر اس نے کیا۔ سب سے پہلے میرے آقا کریم کا ذکر کیا، اور پھر اس نے حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، ان کا ذکر، ان ہستیوں کا ذکر کیا ہے۔ اس کتاب میں اس نے کئی غیر مسلموں کا ذکر بھی کیا ہے کہ جنہوں نے اثرات ڈالے ہیں انسانی تاریخ پر، اور حضور کی امت میں سے ذکر کیا ہے تو حضرت فاروق اعظم کا ذکر کیا ہے۔ صدیوں بعد بھی اس غیر مسلم کو فاروق اعظم کا عدل نظر آتا ہے، فاروق اعظم کا تدبر نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں فاروق اعظم کا تدبر تھا کہ بغیر جنگ کے، محض مذاکرات سے ہی فلسطین کو فتح فرما لیا۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہیں جو اسلام کو عطا کیے گئے ہیں، اور وہ ہستی ہیں جن پر قیامت تک امت مسلمہ فخر کرتی رہے گی۔ ہمارے بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے، دعا قبول نہ ہوتی ہو تو حضرت فاروق اعظم کے عدل کا واسطہ دے کر دعا کر، کہ یا اللہ عدل فاروقی کا واسطہ میری دعا کو قبول کر لے، اللہ دعا کو قبول فرما لینا۔ فاروق اعظم کسی عام ہستی کا نام نہیں، عمر بن خطاب کسی عام ہستی کا نام نہیں،
حضرت سعد بن ابی وقاص لشکر اسلام لے کے سفر کر رہے ہیں، دریا آ گیا، دریائے دجلہ، دریا کو پار کرنا ہے، اس پر کوئی پل نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کشتیاں ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے سپاہیوں سے کہا ہم گھوڑے دریا میں ڈال دیتے ہیں، دشمن کی فوج دوسری طرف ہے۔ ساتھیوں نے کہا بپھری ہوئی موجیں ہیں، یہ گھوڑے نہیں ٹھہر سکیں گے دریا کی روانی کے سامنے۔ اب ذرا دل تھام کے سنے سعد بن ابی وقاص نے دعا کیا مانگی۔ سعد بن ابی وقاص نے دعا مانگی، پروردگار تیرے دین کی سربلندی کے لیے ہم یہ سفر کر رہے ہیں، یا اللہ دریا کو ہمارے مطیع کر دے۔ دعا مکمل ہوئی، اب گھوڑا ڈالنے لگے دریا میں تو سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اے دریا سن لے، ہمیں عمر نے بھیجا ہے، ہم خود نہیں یہ سفر کر رہے، اعلاء کلمت الحق کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے نام کی سربلندی کے لیے عمر بن خطاب کے بھیجے ہوئے ہم آئے ہیں، اگر عمر کا حیا ہے تو ہمیں راستہ دے دے۔ حضرت سلمان فارسی بھی اس لشکر میں تھے۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں ہم یوں پانی پہ چل رہے تھے جیسے خشکی میں چل رہے ہیں۔ دشمن کے فوجی دیکھ رہے ہیں لہریں بپھری ہوئی ہیں اور یہ سوار آسانی سے گزر رہے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ ڈوب چلے اور یہ مر چلے، نہیں، اطمینان سے دریا پار کر رہے ہیں اور لہریں بپھری ہوئی ہیں، گھوڑے گزر رہے ہیں۔ دشمن کے فوجی ڈر گئے، انہوں نے بھاگنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا یہ کوئی انسان تو نہیں آ رہے، یہ تو کوئی جن ہیں جو گھوڑوں کی پشتوں پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں، کہ دریا کا پانی ان کے مطیع ہو گیا۔ لشکر نے دریا پار کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کسی کا سامان تو نہیں دریا میں گر گیا؟ مالک بن عامر بولے، انہوں نے کہا میرا لکڑی کا ایک پیالہ تھا وہ پانی میں گر گیا ہے۔ سعد بن ابی وقاص نے دریا کو مخاطب کر کے کہا کہ میرے ایک غلام کا پیالہ گرا ہے، وہ پیالہ واپس کر۔ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، دریا نے پیالہ اچھال